اللهم نور قلوبنا بلال عمران اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات. سامعین محترم، مالک آل محمد کی سیرت پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کے دو جہاں جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرما ہے ان کی نیک دلی تمناؤں کو مالک پورا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی انتہائی مشہور و معروف آیات تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ اور معنی یہ بنتا ہے کہ اے میرے حبیب کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. کون کہتے ہیں؟ یعنی قسوٹی پیمانہ ترازو کافر کا یہ بتا دیا جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ کافر ہے. یعنی ہر بندے کو تم کافر نہیں کہہ سکتے. دوسرے لفظوں میں اللہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو کافر کہنے کا. یعنی تمہارے پاس کوئی پیمانہ ترازو نہیں ہے کہ تم جسے چاہو کافر کہو. کریم اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا دیکھو لوگوں میں سے جو میرے محمد کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. بھئی اس سے اللہ کی نظر میں مصطفیٰ کی جو عظمت ہے اور زیادہ واضح ہو گئی ہے. اللہ کو محمد سے پیار اتنا ہے کہ جو محمد کو نہیں مانتا اللہ اس کو نہیں مانتا. کہ جو مصطفیٰ کو نہیں مانتا اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس سے انکار ہے. اس لیے کہا ہے کہ یہ کافر ہے. کیوں؟ یہ میرے بنائے ہوئے بھیجے ہوئے عظمت والا طٰہٰ والا مزمل والا یاسین والا قرآن جس پہ نازل ہوا ہے وہ نبی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور آپ کو بات اشارہ رکھیں. یعنی کافر پہ روک رہا ہوں. بڑی بات آپ کے نظر کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ نے توجہ فرمائی اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر وہ ہے جو مصطفیٰ کو نہیں مانتا. اب میں یہاں پہ روک کر ایک بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کیا ہم اپنی اذان میں اللہ کی وحدانیت کے بعد رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں؟ لوگ نہیں سنتے. بھئی لوگ نہیں سنتے. ہم اپنی اذان میں مسجدوں میں اللہ کی وحدانیت کے بعد رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. گواہی دے کر بتاتے ہیں کہ اے کریم اللہ ہم تیرے مصطفیٰ کو مانتے ہیں.
کیا کہا کہ ہم اپنی اذان میں اللہ کی وحدانیت کے بعد رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں؟ کلمے میں اللہ کی وحدانیت کے بعد رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جو ہم پہ اشتباہ کرتے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ ہم مصطفیٰ والے ہیں. روک رہا ہوں پھر آپ نے سامعین کو. اپنے کلمے میں بھی اپنے اذان میں بھی اللہ کی وحدانیت کے بعد رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. پھر کہہ دو اپنی اذان میں بھی اپنے کلمے میں بھی اللہ کی وحدانیت کے بعد رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. بابا ہم تو اپنی اذان میں بھی اپنے کلمے میں بھی اس کی بھی گواہی دیتے ہیں جس کا بازو قوم غدیر ہے. مصطفیٰ نے بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فاذان. یعنی ہم تو رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں. پھر دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں ہم اس کی بھی گواہی دیتے ہیں جس کو مصطفیٰ نے منوایا. پہلے اس کی گواہی دیتے ہیں جو خود وحدہ لا شریک ہے. پھر اس کی گواہی دیتے ہیں جسے نے وحدہ لا شریک اللہ کو منوایا ہے. یعنی ایک خود اللہ کی گواہی دیتے ہیں, دوسرا اس کی گواہی دیتے ہیں جس نے خود سجدہ کر کے بتایا ہے میں عبد ہوں وہ میرا کریم اللہ ہے. میں عبد ہوں. جب ہم لفظ عبد بولتے ہیں نا آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ وہ ہم جیسے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں جب ہم لفظ عبد بولتے ہیں بندہ بولتے ہیں تو یہ ذہن میں خیال نہ کیا کرو کہ محمد ہم جیسا ہے. اگر وہ ہم جیسا ہوتا تو جیسے اللہ نے مصطفیٰ کا سایہ خلق نہیں کیا ہمارا بھی نہ کرتا. بے مصطفیٰ کا اللہ نے سایہ خلق نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے سایہ کبھی چلتا ہے آگے کبھی چلتا ہے پیچھے. بے توجہ چاہ رہا ہوں. سایہ کبھی چلتا ہے آگے کبھی پیچھے. اللہ برداشت نہیں کرتا کہ مصطفیٰ کا اپنا سایہ مصطفیٰ کے آگے چلے. اللہ برداشت نہیں کرتا کہ مصطفیٰ کا اپنا سایہ مصطفیٰ کے آگے چلے. پیچھے چلتے ہیں مقدس اصحابہ, محترم اصحابہ, پیارے اصحابہ, یارے غارے اصحابہ. اور اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کسی صحابی کے قدم بھی آ جائیں سایہ رسول پہ. میں توجہ چاہ رہا ہوں, میں سارے چہروں کو دیکھ رہا ہوں, میں اپنی گفتگو کی طرف آ رہا ہوں, میں توجہ چاہ رہا ہوں, میں سارے چہروں کا مطالعہ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اللہ نے مصطفیٰ کا سایہ خلق نہیں کیا اس لیے سایہ کبھی آگے چلتا ہے کبھی چلتا ہے پیچھے. اللہ برداشت نہیں کرتا کہ مصطفیٰ کا سایہ کے اوپر کسی اصحابی کے قدم آ جائیں. پھر مجھے سمجھ نہیں آئی اصحابی اسے کہتے ہیں جس کے قدم بھی نہ آئے سایہ رسول پہ. علی اسے کہتے ہیں جس کے قدم آ جائے مہر رسول پہ. اے میرے حبیب ترجمہ کرو جو آیت پڑھی. یقول الذین کافروا لست مرسلا. اے میرے حبیب کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. لیکن پریشان نہ ہو, گھبرا نہیں, تیری رسالت کے لیے کافی ہے ایک اللہ. میں ترجمہ کروں اپنی طرف سے ابھی کوئی بات نہیں کی. ایک اللہ, دوسرے کا اللہ نے نام نہیں لیا بلکہ اس کی صفت بیان کی ہے کہ وہ ایسا ہے جو عالم نہیں ہے بلکہ کتاب اس کی عالم ہے. وہ
بیان کی ہے. بھئی آپ میری طرف توجہ فرمائیں. کتنے پلڑے ہیں رسول کی رسالت کے گواہوں کے؟ 2. مولا آپ کو بات صدر کے کتنے ہیں؟ 2. ایک پلڑے میں کون ہے؟ علیم، کریم، جبار، ستار، غفار، مدرک، متکلم، صادق. یہ آپ نے توجہ فرمائی ہے. ایک پلڑے میں کون ہے؟ رحمان ہے، جبار ہے، ستار ہے، غفار ہے، عادل ہے، مدرک ہے، متکلم ہے، صادق ہے. اب جب ایک پلڑے میں یہ ہے تو دوسرے پلڑے میں کون ہوگا؟ بھئی پہلے آپ مثال سنیں پھر آپ کو بات زیادہ اور واضح ہو جائے گی. آپ کلو چینی لینا چاہتے ہیں، دکاندار ایک طرف کلو کا بٹر رکھے گا تو دوسری طرف چینی کتنی ہوگی؟ اگر 2 کلو ہوگی تو پوری ہوگی، اگر پونا کلو ہو. پھر مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس بات کی. اللہ کتنا کریم ہے. رسول کی رسالت کے 2 پلڑے ہیں، 2 گواہ ہیں، ایک اللہ ہے، دوسرے کا نام نہیں لیا، صفت بیان کی ہے کہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے ایک پلڑے میں علیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، ستار ہے، غفار ہے، دوسرے پلڑے میں کون ہوگا؟ میں کہتا رہتا ہوں جس کا مقام علم اتنا بلند ہو. علم کی بات کر رہا ہوں. جس کا مقام علم اتنا بلند ہو، اتنا بلند ہو، اتنا بلند ہو کہ جب رسول خدا احمد مصطفیٰ معراج سے واپس آئے تو وہ مسکرا کر گئے، یا رسول اللہ معراج کے واقعات آپ بیان کریں گے یا بستر پہ سونے والا؟ جس کا مقام علم اتنا بلند ہو